السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظیم۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں عقیدہ ختم نبوت کے تحت ائمہ مفسرین نے جو ختم نبوت کے تحت اپنی رائے پیش کی ہے اسی کے ضمن میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے۔ وہ ختم نبوت کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ختم فرما دیا ہے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، یعنی کہ کوئی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب آنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابن جریر طبری فرماتے ہیں، خاتم النبیین کے مفہوم اس طرح بیان فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، یعنی وہ ہستی جس نے مبعوث ہو کر سلسلہ نبوت ختم فرما دیا اور اس پر مہر نبوت مہر ثبت کر دی، اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کسی کے لیے نہیں کھلے گی۔ اور آگے آپ رقم تراز اس طرح فرماتے ہیں، اگر خاتم کو تا کی زیر کے ساتھ پڑھے تو اس کا معنی یہ ہوگا وہ ذات صلی اللہ علیہ وسلم جس نے سلسلہ انبیاء علیہم السلام ختم فرما دیا۔ اگر لفظ خاتم کو تا کے زبر کے سنگات پڑھا جائے تو یہ معنی ہوگا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ عزیزان محترم، یہاں پر ہمارے مفسرین نے زبر اور زیر کے ساتھ بھی اگر پڑھا جائے تب بھی کیا معنی ہوتا ہے وہ بیان فرما دیا کہ زبر کے ساتھ بھی پڑھا اور زیر کے ساتھ بھی پڑھا جائے تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یہی بات واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح امام بغوی شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبوت ختم فرما دی۔ ابن عامر اور ابن عاصم نے لفظ خاتم بر بنائے اس میں زیر زبر کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی آخری نبی، اور دیگر اہل فن نے بر بنائے فاعل تا کی زیر کے ساتھ پڑھا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے ساتھ سلسلہ انبیاء ختم فرما دیا، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاتم ہے، یعنی انبیاء کے خاتم ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نازل ہونے کے تناظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی خصوصیت کو اس طرح بیان فرماتے ہیں، اگر آپ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں یعنی قیامت کے قریب نازل ہوں گے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا اس معنی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کوئی شخص نبی کی حیثیت سے مبعوث نہیں ہوگا۔ رہا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا اس معنی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کوئی شخص نبی کی حیثیت سے مبعوث نہیں ہوگا۔ رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ، تو وہ ان انبیاء میں سے ہے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا، اور جب وہ دوبارہ آئیں گے
تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پیروکار ہوں گے اور انہی کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، گویا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ایک فرد ہوں گے۔ عزیزان محترم، یہاں پر تمام چیزوں کی تفصیلات بیان کر دی گئی ہے، اعتراضات کے جوابات بھی عنایت فرما دیے گئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تب بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبلے کی طرف نماز پڑھیں گے، رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو ان تمام چیزوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اب نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے اس دنیا فانی میں تشریف لائیں گے۔ اسی طرح امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ خاتم کے معنی وضاحت اور جامع الفاظ میں اس طرح کرتے ہیں، لفظ خاتم تا کے زبر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلے انبیاء ختم فرما دیا ہے، اور اگر تا کی زبر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے رقم تراز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آنا ہوتا تو وہ تبلیغ اور احکام کی توضیح کا مشن کسی حد تک نامکمل چھوڑ جاتے، جسے بعد میں آنے والا مکمل کرتا، لیکن جس نبی کے بعد اور کوئی نبی آنے والا نہ ہو تو وہ اپنی امت پر بہت زیادہ شفیق ہوتا ہے اور ان کے لیے واضح اور کامل ہدایت فراہم کرتا ہے، کیونکہ اس کی مثال ایسی باپ کی طرح ہے جسے معلوم ہو کہ اس کے بعد اس کی اولاد کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ عزیزان محترم، یہاں پر ایک والد کی مثال دے کر بھی سمجھایا گیا ہے کہ جس طرح ایک باپ کو فکر اپنی اولاد کی ہوتی ہے کہ میرے بعد کوئی میری اولاد کا پرسان حال نہ ہوگا، تو وہ اپنے بچوں کے لیے جس طرح کوشش و کاوشیں کرتا ہے تو اسی طرح کی مثال یہاں پر دے کر بات کو واضح کیا گیا۔ اسی طرح امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لفظ خاتم کی شرح یوں بیان فرماتے ہیں، صرف عاصم نے خاتم تا کی زبر کے ساتھ پڑھا ہے، جس کا معنی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے، پس آپ ان کے لیے مہر کی طرح ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلے انبیاء پر مہر ثبت کر دی ہے۔ جمہور نے خاتم تا کی زیر کے ساتھ پڑھا ہے، جس کا معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلے انبیاء ختم فرما دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے۔ اسی طرح امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ خاتم النبیین کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے اعتبار سے انبیاء میں سب سے آخری نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر ان کے سلسلے کو ختم فرما دیا اور سلسلے نبوت پر مہر لگا دی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوبارہ قرب قیامت میں یعنی قیامت کے قریب نازل ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں حارج نہیں، کیونکہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل منصب نبوت پر فائز کیا گیا تھا، چونکہ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کے پیروکار کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔
یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ بیان کرتے ہوئے بھی بتلا دیا گیا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے کے ہیں اور پہلے کے زمانے کے نبی کی حیثیت سے آپ رہ چکے ہیں۔ اب دوبارہ اگر وہ تشریف لائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے حیثیت سے یہاں پر تشریف لائیں گے۔ امام ابو البرکات عبداللہ بن احمد رضی اللہ عنہ اس طرح خاتم النبیین کی شرح بیان فرماتے ہیں۔ خاتم النبیین کا معنی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سب سے آخری نبی ہے۔ بعثت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبی نہیں بنایا جائے گا۔ رہے عیسیٰ علیہ السلام تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء میں سے ہے، اور جب وہ دوبارہ آئیں گے تو وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک فرد کی طرح ہوں گے۔ امام علاء الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس نقطے پر اپنا موقف یوں بیان فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نبوت ختم فرما دی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبوت ہے اور نہ یعنی نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی قسم کی شراکت یا حصے داری ہے۔ امام ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سے لکھتے ہیں: جمہور نے اسے تاکہ کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے، اس معنی میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء کے آخر میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو الفاظ روایت کیے گئے ہیں وہ صراحت کے ساتھ اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو منصب نبوت پر فائز نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آخری زمانے میں آمد سے اس بات یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی تردید نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ان انبیاء میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بعثت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل منصب نبوت پر فائز کیا تھا۔ اب وہ حضور علیہ السلام کی شریعت کے تابع رہیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں گے، گویا ان کی حیثیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی طرح ہوگی۔ حاضرین محترم، یہ تمام ائمہ نے یہی بات پر توجہ دلائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی امتی کی حیثیت سے اس امت میں تشریف لائیں گے۔ اسی طرح امام نظام الدین نیشاپوری یوں لکھتے ہیں: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت کے زمانے میں آنا اس کے منافی نہیں ہے، کیونکہ وہ ان انبیاء میں سے ہے جو حضور علیہ السلام سے پہلے منصب نبوت پر فائز رہ چکے تھے۔ اب وہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پیروکار کی حیثیت سے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں گے جس طرح امت کے دیگر افراد کرتے ہیں۔ اسی طرح امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں یوں فرماتے ہیں: اس بارے میں نص ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جب نبی کا آنا محال ہے تو رسول کا آنا بدرجہ اولا محال ہے، کیونکہ
منصب رسالت خاص ہے منصب نبوت سے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ امام ابن کثیر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر احادیث مبارکہ پیش کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں، آگاہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات عالیہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جان لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص بھی اس منصب یعنی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب، جھوٹا، بہتان باندھنے والا، مکار، گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خاتم النبیین کی تفسیر میں یوں بیان فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مرد بیٹا نہیں جو منصب نبوت پر فائز ہو۔ اللہ تعالی ہر چیز سے آگاہ ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پیروکار ہوں گے۔ امام ابو سعید محمد بن محمد رضی اللہ عنہ خاتم النبیین کی تفسیر اپنے اس انداز میں بیان فرماتے ہیں، خاتم النبیین کا معنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء کے آخر میں مبعوث ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلے نبوت پر مہر لگا دی۔ خاتم تا کی زیر کے ساتھ اس کا معنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلے نبوت کو ختم فرما دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے ختم نبوت کی خارج نہیں ہوتی، کیونکہ خاتم النبیین کا معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو منصب نبوت عطا نہیں کیا جائے گا۔ رہا معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو وہ ان انبیاء میں شامل ہے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل منصب نبوت عطا کیا جا چکا ہے، اور جب ان کا نزول ہوگا تو بے شک وہ شریعت محمدی پر عمل پیرا ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں گے، گویا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتی ہوں گے۔ امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ یوں تحریر فرماتے ہیں، اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد اب کسی نبی کی بعثت نہیں ہوگی، کیونکہ فرمان باری تعالی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب جو شخص یہ کہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے تو اسے کافر قرار دیا جائے گا، کیونکہ اس نے نص کا انکار کیا ہے۔ اسی طرح جو اس میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ حجت نے حق کو باطل سے واضح اور روشن کر دیا ہے، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کا یہ دعویٰ کرنا سوائے باطل اور کفر کے کچھ نہیں۔ عزیزان محترم، یہاں غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں
کہ جو کوئی انسان نبوت کا دعویٰ کر دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو وہ کافر ہے، اور جو کوئی اس کے ماننے والا ہو، اس کا فالوور ہو، وہ جہنمی ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فرماتے ہیں، لفظ خاتم کو عاصم نے اسم کی بنا پر تاکہ زبر کے ساتھ بمعنی آخر پڑھا ہے، اور باقی قراء نے بوزن فاعل تا کی زیر کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی وہ ذات جس نے سلسلہ انبیاء کو یوں ختم فرما دیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ لفظ خاتم کی قرأت کے بارے میں قراء حضرات کے مابین اختلاف ہے، چونکہ جمہور نے خاتم تا کی زیر کے ساتھ پڑھا ہے، جبکہ عاصم نے تا کی زبر کے ساتھ پڑھا ہے۔ پہلے قرأت کا معنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ انبیاء ختم فرما دیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے بعد تشریف لائے، اور دوسری قرأت کا معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ انبیاء کے لیے مہر کے مانند ہے، جس نے ان کا سلسلہ نبوت ختم فرما دیا۔ امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لفظ خاتم کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، خاتم اس آلہ کا نام ہے جس سے مہر لگائی جاتی ہے، اس آلہ کی طرح جس سے ٹکٹ پر مہر لگائی جاتی ہے۔ پس خاتم النبیین کے معنی ہوں گے وہ ذات جس پر سلسلہ انبیاء کو ختم کر دیا گیا۔ اس معنی کی روح سے خاتم النبیین سے مراد آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جمہور نے خاتم کی قرأت بکثرت تا کی ہے، اس بنا پر کہ یہ اسم فاعل ہے، یعنی وہ ذات جس نے سلسلہ انبیاء ختم فرما دیا، اور اس سے مراد آخری نبی ہے۔ خاتم کو اسم اعلیٰ کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سلسلہ انبیاء کو ختم کر دیا، اور جس طرح لفافے پر ٹکٹ لگا کر اس پر مہر کر دی جاتی ہے اور اس میں کوئی اور چیز داخل نہیں کی جا سکتی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اب اور کوئی نبی نبوت کے دعویٰ نہیں کر سکتا۔ امام آلوسی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت سے سرفراز ہونے کا معنی یوں بیان فرماتے ہیں، نبی کا لفظ عام ہے اور رسول کا لفظ خاص، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہونے سے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ آپ خاتم المرسلین بھی ہے، چونکہ آپ کے خاتم النبیین اور خاتم المرسلین ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت و رسالت پر فائز ہونے کے بعد جن و انس میں سب آپ کو یہ منصب عطا نہ ہوگا۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فرماتے ہیں، ہر دو صورتوں میں خاتم کا معنی آخری ہی ہے، اسی لیے صاحب تفسیر مدارک نے امام عاصم کی قرأت پر اس کا معنی آخر کیا ہے، اور صاحب تفسیر بیضاوی نے دونوں قرأتوں پر آخر ہی کیا ہے۔ عزیزان محترم، ان تمام مفسرین کی رائے سے اگر دیکھا جائے تو یہی بات واضح ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ہمارے مفسرین نے یہاں تک بیان فرما دیا ہے کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اور اس کو جو لوگ مانیں گے وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ یہاں پر بات دیکھیے آپ، آسانی کے ساتھ واضح ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ما کانا محمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد لے کر بیان فرما دیا کہ یہ آخری نبی ہے۔ اب اختلاف ان لوگوں سے نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی بات تو الگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ میرے بعد 30 لوگ ایسے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ وہ تو برحق ہے، وہ تو ہونا ہی ہے، کیونکہ زمین و آسمان زیر و زبر ہو سکتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی نہیں بدل سکتا، تو ان کی تو بات ہی نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ ان کے پیچھے جاتے ہیں، ان کو اپنا نبی مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آنے والا ہے، اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو ان لوگوں سے سوال ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگ علماء کی صحبت میں بیٹھے، ان کو نہیں آتا تو وہ لوگ جانیں۔ قرآن مجید میں واضح طور پہ اللہ نے فرمایا، احادیث مبارکہ کی ایک بڑی فہرست ہمارے پاس موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، تو یہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت کر رہی ہے۔ تو جو لوگ جا رہے ہیں ان کے پیچھے، ان کو چاہیے کہ وہ علماء کے قریب ہو جائے، علماء سے فیض حاصل کرے اور علماء سے رجوع ہو کر اس مسئلے میں سوالات کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے یا ان کے بعد کوئی آنے والے ہے، تاکہ اپنے ایمان کی حفاظت ہو سکے اور اپنی آل اور اولاد کی حفاظت ہو سکے۔ کیونکہ لوگ آج کل بڑی تیزی کے ساتھ اس معاملے میں بڑھ رہے ہیں، نبوت کا ایک کے بعد ایک دعویٰ کر رہے ہیں، تو اسی لیے اپنے ایمان کو بچانا نہایت ہی اس دور میں ضروری ہے۔ اس لیے سب سے بہترین اور آسان کام یہی ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کہ جو لوگ علماء سے دور ہے وہ علماء کی صحبت میں بیٹھ جائے، علماء سے اپنے آپ کو رجوع کرے، علماء کے دامن کو تھامے رہے، تاکہ ہر معاملے میں، یہی معاملہ نہیں بلکہ دیگر جتنے معاملے ہو، ان تمام معاملے میں ہم کو، آپ کو، سب کو رہنمائی حاصل ہو سکے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ الہ العالمین جو کہا گیا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل میں توفیق عطا فرما، اور میرے مولا کہنے میں اور سننے میں کچھ غلطی کوتاہی جانے انجانے میں پیش آ چکی ہے تو اسے معاف عطا فرما، اور اس تنظیم کے ذریعے میرے مولا جن جن لوگ کام کر رہے ہیں ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرما۔ آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔